الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 3۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دین کا کام ہو سکے۔ یعنی جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح اور بھی لوگ دین کی بات کو سیکھ سکیں، قرآن پاک کو بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق کا نام کیا ہے، یعنی ہماری تختی کا نام کیا ہے؟ آج ہمارے سبق کا نام ہے حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی حرکت جو ہوتی ہے نا ایک ہوتی ہے، تو حرکات کہتے ہیں حرکت کی جمع کو، یعنی ایک سے زیادہ جو ہو اس کو حرکات کہتے ہیں۔ اچھا، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کو حرکت کہیں گے کیونکہ وہ ایک ہے، زبر زیر پیش تین ہو گئے، یعنی حرکات کی جمع ہو گئی، تو کیا کہیں گے؟ انہیں حرکات کہیں گے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبر جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا وہ حرف کے اوپر آتا ہے، پیش بھی حرف کے اوپر۔ جو زیر ہوتی ہے، زیر والی جو حرکت ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے آتی ہے، اوپر نہیں آتی۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی حرف ہے، مثال ہے با، با کے اوپر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، با کو متحرک کہیں گے۔ زبر زیر پیش کے آ جانے کی وجہ سے جس بھی حرف کے اوپر آ جائے وہ حرف متحرک کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ زبر جو ہوتا ہے یہ منہ اور آواز کو کھول کر زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو زبر ہوتی ہے یہ منہ اور آواز کو کھول کے ادا ہوتی ہے، زبر زبر، اور جب کہ زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں، یعنی کہ حرکت جو ہوتی ہے، حرکات جو ہوتی ہیں نا، ان کو کھینچنا نہیں ہوتا، ان کو لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ مثال ہے با زبر، با نہیں پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ با کے بعد زبر ہے اور زبر یعنی حرکت ہے، اور حرکت کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، حرکت کو جھٹکا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جیسے با زبر با، با بھی نہیں پڑھ سکتے، با بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ حرکات کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ با زبر با، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ جیسے آپ نے تختی نمبر 1 میں سب سے پہلے جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ الف تھا، پہلا حرف کیا تھا؟ الف۔ لیکن جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے یا پھر جزم آ جاتی ہے، جزم دال جیسی بنی ہوتی ہے،
تو پھر وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ ہے۔ الف وہ ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب جیسے یہ آپ کے سکرین پہ نظر آئے گا کہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ نہ ہوتی تو پھر تو یہ الف تھا، لیکن چونکہ اب اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، زیر آ گیا ہے، پیش آ گیا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا بھائی؟ حمزہ ہو گیا۔ آگے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ را کو کب پر پڑھتے ہیں، کب باریک پڑھتے ہیں۔ را پر اگر زبر ہو، را پر اگر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ چلیں آ جائیے آگے ہم اپنے سبق کی آج مشق کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حرکات کو کھینچا نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی جھٹکا دے رہا ہوں، یعنی با بی بو۔ اس کو ہمیں با بی بو نہیں پڑھ رہا بلکہ با نہیں پڑھ رہا، اس کو با بی بو۔ آگے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں آپ اگر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو میں نے خا پڑھا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو آواز آپ نے موٹی نکالنی ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ را زبر را، اب آپ کو پتہ ہے را کے اوپر زبر ہو تو را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں۔ را زبر را، را زیر ری، اب یہاں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، را پیش رو، را ری رو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ صاد
زبر صا صاد زیر سی صاد پیش سو صا سی سو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش دو ضا دی دو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش تو طا تی تو ظا زبر ظا ظا زیر ری ظا پیش ظو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کو کھینچا ہو، جس کو جھٹکا دیا ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ حرکات والی تختی ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے، یعنی حرکات آئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کسی بھی حرف کو نہیں کھینچا ہے۔ اور میں نے جو ابھی صاد ضاد وا پڑھا ہے، ان تینوں کو حروف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ عین زبر ع عین پیش زیر عی عین پیش عو عی عو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو فا زبر فا آپ کو پتہ ہے کہ فا جو ہوتا ہے وہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے۔ فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش کو قا قی کو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو ان دونوں حروف میں فرق کرنا ہے آپ نے کہ جو پہلا قاف ہے یہ اس کو موٹا پڑھیں گے اور دوسرے کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو الحمدللہ آج ہم نے اپنا سبق نمبر 3 مکمل کیا۔ اس طرح آج ہمارے 3 لیسن مکمل ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑے احسن بڑے پیارے انداز کے ساتھ میں پڑھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کے لیے آسان سے آسان الفاظ میں آسان سے آسان طریقے کے ساتھ
میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ضرور 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 آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی بھی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے نمبر مل جائے گا، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو آن لائن قرآن پاک بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔